اللہ عز و جل کے محبوب دانے غیوب منزہ علی الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، یعنی درود شریف کی فضیلت بے شمار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو خوشخبری اے ماشاءاللہ، تو شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میرے پیارے آقا کا مہینہ ہے۔ تو ہم لوگ دیوانے عاشقان رسول ہیں، جب یہ آقا کا پیارا پیارا مہینہ ہے، ہمیں کوشش یہی ہو کہ جو ہمارے پیارے آقا کرتے تھے ہم بھی کوشش کریں کہ اسے بھی بنانے کی۔ آئیں سنتے ہیں کہ اللہ کہ ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا، یعنی سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لفظ شعبان کے 5 حروف شین عین با الف نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بیر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہے اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ اور سید الورا یعنی جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ اے ماشاءاللہ، تو نیت بنتی ہے کہ درود شریف پڑھیں ہمیں۔ اے ماشاءاللہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہوتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکے۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر عہد قائم کرتے، بقیہ میں جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ابھی ہم سنیں گے کہ صحابہ کرام قرآن کی طرف مائل ہو جاتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اتنا بڑا اور بڑا مرتبے والا مہینہ ہے، تو کوشش یہ ہو کہ ہر نماز کے بعد کچھ آیتیں ہو سکے تو کچھ آیتیں، اور زیادہ سے زیادہ ایک بار اور اس سے بھی زیادہ پڑھنے والے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، پڑھتے جائیں، اپنے دل کی چاشنی اپنی زبان کی مٹھاس کو بڑھاتے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے، اگر دیگر کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل اوب جائے گا، ارے کتنا پڑھیں، لیکن قرآن وہ قرآن جتنی مرتبہ پڑھیں گے
اور اسے جتنا سمجھ کے پڑھیں گے اتنی چاسنی آئے گی، اتنا مزہ آئے گا۔ کوشش یہ کریں کہ تفسیر کا کتاب، یہ تفسیر جو سراج الجنان ہے، اسے اپنے موبائل میں لوڈ کر لیں، اور دارمنڈی میں مکتبۃ المدینہ ہے، اگر کوشش ہو تو اسے ہدیہ کرا دیں، اپنے پاس رکھ کے پڑھیں گے، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ کہا جاتا ہے موبائل میں اگر ہم ایپ لوڈ کر کے پڑھیں تو اس میں کچھ اور میسیجیں آ گئی، پھر میسیج چیک کرنے کے چکر میں پھر اسے ہٹا دیتے۔ کوشش یہ ہو کہ کتاب ہمارے سامنے ہو اور متوجہ ہو کر دل و دماغ حاصل کر کے، زیادہ نہیں 1 یا 2 آیت کی تفسیر کر کے پڑھیں، اسے سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں کہ آپ کو الگ مزہ آئے۔ ورنہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ اس کے بارے میں سمجھنے میں کچھ نہیں ہے، سمجھیں گے کیسے؟ کسی عالم کے پاس بیٹھے یا تفسیر اٹھا لیں تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پہ یہ حاضر ہے، آپ تفسیر اٹھا لائیں اور کوشش کریں آپ خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو حاضر کر دیں، سب کو سنائیں، تب انہیں بھی احساس ہوگا کہ قرآن ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اب قرآن یہ سمجھنے کی یہ ہے ہی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فرمان ہے، اسے جتنا ہی سنیں گے، جتنا ہی سمجھیں گے اتنا ہی مزہ آئے گا، پھر اسی حساب سے ہمیں چلنے میں بھی مزہ آئے گا شریعت کے مطابق۔ تو قرآن کا چننا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یعنی ثواب ہی ثواب ہے۔ اور اس مہینے میں صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی سب دنیاوی کام سے فرصت ہو کے قرآن کی طرف مائل ہو جاتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اپنے پیارے آقا پہ درود پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی عاشق رسول ہیں، کوشش یہی ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، سبحان اللہ، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس، صد افسوس، آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں یعنی خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل و دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے دلوں کے چین سرور طورے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ انبیاء کے سردار صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ تو یہ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی نیت کر لیں کہ شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں گے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے،
لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس مہینے میں اعمال رب کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو ہم بھی روزہ رکھیں اور گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ وہ بھی روزہ رکھیں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ رمضان میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور ہم بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کریم روزہ رکھیں گے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ یہ کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ اسی مہینے میں فکس ہوتا ہے کسے مرنا ہے اور کسے زندگی ملنی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو ہمارا بھی جب نامہ اعمال پیش ہو، ہم بھی روزے سے ہوں، درود پڑھنے والے ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ لیکن افسوس آج ہمارے پاس وقت کہاں ہے اس کے، نیکیوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت تو ہے وہی موبائل چلانے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے۔ اتنے سوشل میڈیا پر ہمارے پلیٹ فارم آ چکے ہیں کہ ہم اس سے خالی نہیں ہیں، اور دنیاوی کام میں اس طرح مشغول ہو گئے ایسے لگ رہا سب کچھ یہی ہے، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ اور دیوانہ ہماری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں سے ہمیں کوچ کر جانا ہے، تو کس چیز کی ہمیں تیاری کرنی ہے، جبکہ ہمیں کچھ دن کے لیے رہنا ہے۔ ہمیشہ ہمیں آخرت والی زندگی ہے، تو کوشش کریں کہ آخرت کو سنواریں۔ آج تو دنیا کو سنوارنے کے لیے آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، موبائل میں اتنا مشغول ہیں کہ بغل میں مسجد ہو اور اذان کی صدا آ رہی ہو تو موبائل کی جو ویلیوم ہے اس سے دھیمی آواز اس کی دھیمی کر دیتے ہیں، چلو اذان ہو رہی ہونے دو پھر پڑھ لیں۔ ایسے کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ قبر میں اتر جائیں گے، پھر قبر میں پچھتائیں گے، اے اللہ پھر سے دنیا میں بھیج دے۔ اب روزے پہ روزہ رکھیں گے، اب نماز پہ نماز ہی پڑھیں گے، صدقہ پہ صدقہ دیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا دیوانوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ابھی وقت ہے، یہ وقت انمول ہیرا ہے، سمجھ لیجیے۔ ہاتھ سے نکل گیا تو پر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے۔ یہ سانس ہی تو زندگی ہے، اگر سانس رک گئی ہمارے نامہ اعمال کے جو تھرمامیٹر ہے وہ رک جائیں گے۔ تو کوشش کریں جب اٹھیں سو کے اللہ کی بارگاہ میں، جب سوئے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اے اللہ جتنی غلطیاں ہو گئی اسے معاف کر دیں، آئندہ آپ غلطی نہیں کریں، اب گناہ نہیں کروں گا مولا۔ وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ بخش دے گا۔ اور ابھی توبہ کا خوشخبری یہ کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی توبہ کر لیں، اور جب سو کے اٹھے پھر بھی یہ نیت ہو کہ یا اللہ آج صبح سے شام تک صرف نیک والے کام کریں گے، تجھے راضی کرنے والے، تیرے محبوب کو راضی کرنے والے کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ کریم اس پر استقامت ملے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اسی دارالسنہ میں اعتکاف